خدا اور بندے کا سب سے قریبی تعلق آنسوں کا ہوتا ہے۔ داڑھی والے چہرے ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں، اور محبت کرنے کے بعد اسے یاد آتا ہے کہ گھر والے بہت سخت ہیں، نہیں مانیں گے۔ محبت دیدار سے کم مشروط ہے۔ اگر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر لمحہ دیکھتے رہنا محبت ہے، تو اویس کرنی کا بن دے کے محبوب کا نام لیتے رہنا بھی محبت ہے۔ آزمائش ان کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہ کرتے ہیں جنہیں اللہ سے محبت ہو۔ اگر مرد زنا سے پاک ہے تو اسے اپنی بیوی کے بارے میں فکر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ پاک مردوں کے لیے پاک بیویاں ہیں۔ یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو میرا اللہ راستہ بنائے گا۔ میں نے ایسے بھی مرد دیکھے ہیں جو سجدوں میں اپنے عشق کے لیے رویا کرتے ہیں، جن کی نظر دوسری عورتوں پر نہیں پڑتی، جن کے دل و دماغ میں بس ایک نام، ایک چہرہ اور ایک آواز گونجتی ہے۔ وہ ہر کسی سے عشق نہیں لڑاتے، ہر کسی کے پیچھے نہیں بھاگتے۔ محبت اور پسند دو مختلف جذبے ہیں۔ جن کو پھول پسند ہوتے ہیں وہ توڑ کر پاس رکھ لیتے ہیں، جن کو محبت ہوتی ہے وہ توڑتے نہیں، نشو نما کے لیے پانی دیتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں۔ الفاظ کے گھاؤ تو محض دل پر لگتے ہیں، پر رب کریم کی نافرمانی کے گھاؤ روح تک کو زخمی کر دیتے ہیں۔ نکاح کر کے ساتھ لے جانے والا ناپسندیدہ انسان منہ کالا کر کے چھوڑ جانے والے محبوب سے کئی گنا بہتر ہے۔ قدر نہیں کرو گے تو رب چھین لے گا، پھر چاہے وہ عشق ہو یا رزق۔ کبھی کبھی ہم اپنے جذبات بالکل شیئر نہیں کر پاتے کہ کس کو کتنا مس کرتے ہیں۔ وجہ ایگو نہیں ہوتی، بس صرف اپنے احساسات کی بے قدری سے ڈرتے ہیں۔ اور اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی عورت آپ کا مرد چرا لے تو اسے وہی رہنے دے، کیونکہ اصل مرد کبھی چوری نہیں ہوتے۔ والدین کے فیصلے غلط نہیں ہوتے، لیکن کچھ فیصلوں سے اولاد مسکرانا بھول جاتی ہے۔ بعض اوقات آپ کسی کا برا سلوک صرف اس لیے برداشت کرتے ہیں کیونکہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور کچھ سجدے ایسے بھی ہونے چاہیے جو صرف اللہ کو پانے کے لیے کیے جائے۔ نامحرم کے لیے سجنے سنورنے والی عورت بھکاری کے کشکول کی طرح ہے جو دوسروں کی نظروں کا محتاج ہوتا ہے۔ دنیا کی بہترین مصروفیت پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دسترخوان سب سے برکت والا ہے جہاں کسی یتیم نے بیٹھ کر کھانا کھایا ہو۔ گناہ سے توبہ کرنا واجب ہے، مگر گناہ سے بچنا واجب تر ہے۔